اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین نے نانا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے جوان علی اکبر کی قربانی دی، اپنے شیر عباس بھائی کی قربانی دی، اپنے بھتیجے قاسم کی قربانی دی، آن محمد کی قربانی دی، اور پھر 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی دی۔ لیکن حسین کا مشن مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک زینب قربانی نہ دیتی۔ وہ میری بیوی کہ آل محمد کے لیے یہ مشہور تھا کہ ان کی عورتوں کے پردے بہت بلند ہیں، یعنی کہ بہت پردہ دار خواتین ہیں۔ ان کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے پردے کی مثال دی جاتی تھی، اور آج ان ہستیوں کو یزید نے در بدر پھرایا، شہر شہر پھرایا، گلی گلی پھرایا، اور خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ اور پھر شام کے بازار میں تو ظلم کی انتہا تھی کہ میرے مولا سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو آپ نے کہا شام شام شام، اور کہا کہ جو 7 آپ نے تکلیفوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک تکلیف میرے مولا بتاتے ہیں کہ ہمیں شام کے بازار سے گزار کے 3 دن تک باب سعد پہ کھڑا کیا گیا، اور پھر 3 دن کے بعد ہمیں دربار میں آنے کی اجازت ملی۔ سارا دربار سجا ہوا تھا، اور یزید اپنے تخت پر ایک اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ شرابی شراب پی رہے تھے۔ جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو چاروں طرف لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، اور کچھ عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ میری پھوپھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بہت پریشان تھیں۔ جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو ایک رسی سے ہمارے گلے بندھے ہوئے تھے، اور ہمیں اس جگہ جا کے کھڑا کیا گیا جہاں ترک و روم کے قیدی کھڑے کیے جاتے تھے۔ ہم سب کھڑے تھے اور سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر عہدیدار کو اس کے حساب سے کرسیاں دی گئی تھیں۔ کوئی سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے جو بلند عہدیدار تھے، اور کچھ چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اور ہمیں دیکھتے ہی یزید نے کہا کہ کھانا لگایا جائے، دسترخوان بچھایا جائے۔ اس نے کھانا کھایا، ہم کھڑے رہے۔ ہمارے بچے بھوکے بھی تھے، ہمارے بچے پیاسے بھی تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ اور اس کے بعد اس نے شطرنج بچھا دی اور شطرنج کھیلنی شروع کر دی۔ ہم آل محمد خاموش کھڑے
دیکھ رہے تھے اور وہ شراب پیتا جاتا تھا، اور میرے بابا کا سر ایک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا سونے کے تشت میں، اور وہ اس سر کے دیکھ کے کہتا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ میری پھوپھی کی حالت اس وقت یہ تھی کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میرے پھوپھی کے پیر اتنے زخمی تھے کہ ان سے خون بہہ رہا تھا، اور بار بار ایک آواز نکلتی تھی، یا حسینہ، یا حبیب رسول اللہ، یا ابن مکہ و منا، یا ابن فاطمہ الزہرا، یا سیدۃ النساء، یا ابن بنت المصطفیٰ۔ اے حسین، اے رسول خدا کے حبیب، اے مکہ اور منا کے فرزند، اے فاطمہ زہرا کے فرزند جو کہ عورتوں کی سردار ہیں، اے محمد مصطفیٰ کے نواسے۔ اس وقت جناب زینب کی فریاد سے جو دربار والے تھے وہ بھی بہت حیران ہو کے دیکھنے لگے، اور یزید کے ہاتھ میں ایک خیزران کی چھڑی تھی۔ خیزران کی چھڑی اسے کہتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اہل بیت حسین کے سامنے اس چھڑی کے ساتھ امام حسین کے دانتوں سے بیعت بھی کرتا تھا۔ ابو برزہ اسلمہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو آواز دی اور کہا، اے یزید، تو چھڑی کے ساتھ نواسہ رسول کے دانتوں کی بیعت بھی کرتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود پیغمبر کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور حسین کے دانتوں کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں اہل بہشت کے جوانوں کے سردار ہو۔ جب ابو برزہ نے یہ بات کی تو یزید غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دے، اور اس کو کھینچ کر دربار سے باہر نکال دیا اور چھڑی مارنے لگا۔ جس وقت وہ یہ بیعت بھی کر رہا تھا تو جناب سکینہ اور جناب فاطمہ کبریٰ وہاں موجود تھیں۔ وہ دونوں بے قرار ہو کے رونے لگیں۔ بیٹیوں سے کبھی باپ کے اوپر ظلم برداشت ہی نہیں ہوتا۔ گھبرا گئیں اور رونے لگیں، اور رو رو کے ایک ہی آواز کہتی تھیں، پھوپھی جان، آپ دیکھ رہی ہیں یزید ہمارے بابا کے دانتوں کے ساتھ بیعت بھی کر رہا ہے۔ بہت آپ کی یعنی کہ بچیاں بہت گھبرا رہی تھیں، اور پھر یزید کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت خوش ہو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، شراب پیتا تھا اور شراب اسی تشت میں ڈالتا تھا جس میں مولا حسین کا سر رکھا ہوا تھا، اور کہتا تھا، اے حسین، میری قدرت کو کس طرح دیکھا؟ تم کیا گمان کرتے تھے کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے؟ تو ٹھیک ہے، تمہارا باپ ساقی کوثر ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو تم مجھے آب کوثر نہ دینا، اور تمہارے نانا نے سونا اور چاندی کو اپنی امت پر حرام قرار دیا ہے نا، اور یہ آپ کا سر میں نے سونے کے برتن میں رکھا ہوا ہے۔ تمہارا باپ فخر کرتا تھا کہ جنگ بدر میں اپنے حریف اور دشمن کفار قریش کو میں نے قتل کیا ہے، لیکن اے حسین، آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ خدا حکومتوں کا مالک ہے، جس کو چاہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اور خدا نے مجھے عزت دی ہے اور اس کو خوار کیا ہے، پس میں تم سے بہت بہتر ہوں۔
جب اس نے یہ بات کی تو میرے مولا بہت پریشان جو کھڑے ہوئے تھے. میرے مولا سجاد تو نہیں بولے، لیکن میری بی بی زینب یہ تمام باتیں سن کے بہت پریشان تھیں اور بار بار گھبرا کے سید سجاد کو دیکھتی تھیں، اس لیے کہ میری بی بی کچھ بولنا چاہتی تھیں، لیکن آپ پھر اس لیے خاموش ہو جاتی تھیں کہ شاید میرا سجاد اس بات کو برداشت نہ کرے. آپ نے بار بار جناب سید سجاد کی طرف دیکھا. سید سجاد سر جھکا کے کھڑے تھے. آخر میری بی بی سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے یزید کی طرف، جو کہ بار بار دیکھتا تھا آل محمد کی خواتین کو، اور اس نے پھر شمر سے کہا کہ ان عورتوں میں یہ جو متکبر عورت ہے یہ کون ہے؟ اس سے کہو سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے. تو دربار میں بہت شور تھا، اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے. عورتیں ناچ رہی تھیں، شرابی شراب پی رہے تھے، اور وہ جو معزز اس کے سفیر اور رئیس آئے تھے، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے بھی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے جن کا بہت شور تھا. تو میری بی بی آگے بڑھی اور کہا، اے یزید، تو کیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں؟ میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، تو نے کہا ہے حسین کو کہ میرا اختیار دیکھ ہے حسین، اور میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، اور آج وہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. تو اے یزید، ذرا اس شور کو کم کرا دے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یزید نے کہا کہ میں کیسے اس شور کو کم کرا سکتا ہوں؟ اس وقت علی کی بیٹی نے صرف ایک لفظ کہا، اسکت، اور آپ جدھر جدھر انگلی سے اشارہ کرتی چلی جاتی تھیں. ایسا لگتا تھا جیسے پورے ماحول پہ ایک سناٹا چھا گیا ہے. انسانوں کی سانسیں جیسے رک گئی ہیں. بالکل ایسا لگتا تھا جیسے جنگ خندق میں جب عمر بن عبدود نے رسول کے خیمے پہ اپنا نیزہ گاڑا تھا اور کہا تھا، کوئی ہے تم مسلمانوں میں جو آج شہید ہو کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کے سروں کے اوپر ایسا لگتا تھا جیسے پرندے بیٹھ گئے ہوں، اور ان کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں. اسی طرح سے اس وقت وہ ماحول بن گیا تھا کہ تمام لوگ سکتے میں آ گئے تھے، اور علی کی بیٹی کی ایک آواز کی گونج تھی، اور آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا. آپ نے اس لیے بھی خطبہ دیا کہ آپ اس وقت لوگوں کے پاس کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھیں، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول کے ساتھ یزید نے بے ادبی کی ہے، اور جس کو شہید کیا ہے وہ نواسہ رسول ہے. تو میری بیوی نے، اور پھر لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا اس نے کہ وہ باغی ہیں، وہ نمازی نہیں ہیں. تو آپ اس تمام چیز کو بتانا بھی چاہتی تھی جو آپ نے کوفے میں بھی بتایا، کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں، اور جس جس جگہ سے گزری میری بی بی اپنے بھائی کے، اپنے نانا کے پیغام کو پہنچاتی چلی آئی. حالانکہ ایک خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوں، اس کا دل و دماغ میں توانائی ہو، اس نے پانی تو کم سے کم پیا ہو. میری بی بی کا حال خشک تھا. آپ ابھی اس بازار سے آئی تھی جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی. آپ کے سر پہ زخم تھے، تازیانوں کے زخم تھے، اور یزید نے کہ تو شغل ہی دو تھے. جب کسی نے اس سے پوچھا تھا نا تو سکینہ کو اتنا کیوں مارتا ہے، تو اس نے کہا تھا میں سکینہ کو نہیں مارتا،
میں حسین کی تکلیف میں اضافہ کرتا ہوں۔ جب میں سکینہ کو مارتا ہوں تو حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور مجھے خوشی ملتی ہے۔ جب زینب کو مارتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہیں علی اکبر کی آنکھوں میں جو سر ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور کبھی عباس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ شمر کو بہت سکون ملتا تھا، تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے۔ میری بیوی نے علی کے لہجے میں، علی کے روب میں، علی کے دبدبے کے انداز سے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ۔ یعنی میری بیوی نے یہ بھی فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو اس کے رسول اور اہل رسول پر۔ یعنی آپ نے تمام دربار والوں کو بتایا، جو مسلمان بھی تھے، جو مجوسی بھی تھے، جو نصرانی بھی تھے، جو یہودی بھی تھے، جو عیسائی بھی تھے، کیونکہ ہر فرقے کا، ہر مذہب کا انسان یہاں پر موجود تھا، تو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں کہ ہمارے اوپر درود ہے، جو کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان لانے والو تم بھی درود پڑھو۔ آپ نے درود کا بھی ذکر کیا کہ ہم وہ آل محمد ہیں کہ جس کے اوپر درود واجب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے برائی کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، انہوں نے خدا کی آیتوں کی تکذیب کی ہے، اور وہ ان قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اے یزید، تو یہ گمان کرتا ہے کہ تم نے زمین اور آسمان کے اطراف کو ہمارے لیے بند کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں غلاموں کی طرح ہر طرف کھینچتے رہے، اور ہم خدا کے نزدیک نعوذ باللہ ذلیل ہیں، اور تو خدا کے نزدیک معزز ہے، اور تو خیال کرتا ہے کہ تو ہمارے اوپر غالب ہے، اور خدا کے نزدیک تیری عزت ہے۔ تو اس لیے تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے کیونکہ اس وقت تو بہت خوشحال ہے، تیرے پاس دولت ہے، تمہارا کام آرستہ ہو چکا ہے، ملک اور رہبری کا مقام تمہارے لیے صاف اور ہموار ہو چکا ہے۔ کیا تم نے خدا کے کلام کو فراموش کر دیا ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ تصور نہ کریں کہ ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ وہ گناہوں میں اضافہ کریں، اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ یعنی میری بیوی نے اس کو جواب دینا شروع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا، اے ابن طلقہ، یعنی آپ نے کہا کہ اے ہمارے آزاد کردہ، یعنی میری بیوی اس دربار میں کھڑی ہے کہ جہاں آپ کو قیدی بنایا گیا ہے، لیکن علی کی شیر دل بیٹی اسی طریقے سے بیان کر رہی کہ کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی جھجک میری بیوی کو نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اے اس شخص کے بیٹے ابن طلقہ کہ جس کو میرے جد نے فتح مکہ میں آزاد کیا تھا۔ اور پھر میری بیوی کی آواز بھرا گئی، آخر آپ کو وہ ظلم یاد آ گئے یزید کے، اور آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پردے میں رکھتا ہے، اور رسول خدا کی بیٹیوں کو اسیر کر کے ننگے سر بے مقنا و ردا تو در در پھراتا ہے، یہاں تک کہ دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں، ہر کس و ناکس ان کو دیکھتا ہے،
اپنے بیگانے شریف اور غیر شریف میری بیوی کی سے الفاظ مشکل سے اب میری بیوی نے کیسے ادا کیے ہوں گے کہ غیر شریف ان کے چہروں کو دیکھیں، اور مردوں میں سے نہ کوئی ہماری تیمارداری کرنے والا ہے اور نہ مددگار ہے اور نہ حفاظت کرنے والا ہے، اور سچ ہے کہ کس طرح امید رکھی جا سکتی ہے اس کی اولاد سے جو پاک جگر کو اپنے منہ میں چبائے اور باہر پھینکے۔ میری بیوی نے یزید کے دربار میں بغیر ڈرے، بغیر خوف زدہ ہوئے، میری بیوی نے وہ وقت یاد دلایا کہ جب یزید کی دادی نے جناب جنگ احد میں جناب حمزہ کا پیٹ چاک کیا، جگر نکالا اور چبانے کی کوشش کی تھی۔ یزید کی دادی نے جناب حمزہ جو رسول خدا کے بہت پیارے چچا تھے، ان کی ناک کاٹ ڈالی تھی، ان کے کان کاٹ ڈالے تھے، ان کے ہونٹ کاٹ ڈالے تھے کہ جب جناب صفیہ اپنے بھائی حمزہ کی شہادت کی خبر سنی اور آپ روتی ہوئی آئیں تو جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جلدی سے کوئی چادر میرے چچا کے جسم پر ڈال دو کیونکہ میری پھوپھی سے دیکھا نہیں جا سکے گا، اور آپ نے پھوپھی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، حوصلہ دیا تھا۔ میں قربان جاؤں اپنی بیوی زینب و کلثوم و رقیہ پہ کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو 11 محرم کو اس حال میں دیکھا کہ جسم اس طرح سے پامال گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہوا تھا کہ جسم کا قیمہ کی طرح سے جسم تھا، اور میری بیوی نے اس وقت مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا، نانا یہ تیرا وہ حسین ہے، نانا تیرے پہ درود پڑھا جاتا ہے، اور یہ تیرا وہ حسین ہے کہ جس کو تو کندھے پہ سوار کرتا تھا، آج اس کی حالت تو دیکھ۔ میری بیوی نے اس بھرے دربار میں وہ وقت یاد دلایا کہ تو حمزہ کا جس نے پاک جگر جناب تو ہندہ کا بیٹا ہے، کہ تو نے جناب حمزہ کا جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو وہ کس طرح ہماری دشمنی میں ہمارے خاندان کی جلدی نہ کرے، حالانکہ وہ ہماری طرح کینہ اور عداوت کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ کاش میرے باپ دادا ہوتے تو خوش ہوتے۔ میری بی بی زینب نے کہا، اے یزید تیرا ہاتھ خشک ہو جائے، تو خیزران کی چھڑی کے ساتھ میرے بھائی کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابا عبداللہ میرا بھائی حسین جو کہ بہشت کے جوانوں کے سردار ہے، ان کی طرف تو اشارہ کرتا ہے اور ان کے دانتوں پہ تو یہ چھڑی مارتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ تو بہت خوش ہے، تو کس طرح تو نہ ایسے خوش ہوگا؟ تو نے ہمارے دل کے زخم کو تازہ کر دیا ہے، اور خاندان محمد کی وہ ہستیاں جو روئے زمین پر چمکتے ہوئے ستارے تھے، جو کہ عبد المطلب کی اولاد سے تھے، ان کے خون کو تو نے بہایا ہے، اپنے باپ دادا کو آواز دی، اور تو نے یہ کہا کہ وہ بدر والے آج دیکھتے تو خوش ہوتے، اور تو نے یہ بات اس وجہ سے کہی، اس گمان سے کہی کہ تیری آواز ان کے کان تک پہنچتی ہے جہاں پر وہ ہیں۔ یعنی میری بیوی نے کہا کہ جس نے میرے نانا کے ساتھ ظلم کیا، تو آپ نے ذکر کیا ان بدر والوں کا ہی کہ جہاں پر وہ ہیں جلد از جلد تم بھی چلے جاؤ گے، اور اس وقت آرزو کرو گے کہ کاش، یعنی یزید کے لیے آپ نے کہا کہ کاش تو اس وقت یہ ضرور کہے گا کہ کاش میرا ہاتھ خشک ہوتا، زبان گنگ ہوتی، کہ میں ایسی بات نہ کرتا، کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ نہ کرتا۔ اور پھر آپ نے کہا، خدایا ہمارے حق کو واپس دلا دے،
اور جو ہم پر انہوں نے ستم کیے ہیں ان کا ان سے انتقام لے۔ اور میری بیوی کو اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا بات کہتے ہوئے، اور آپ نے کہا جنہوں نے ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا ہے ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اور پھر آپ نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا جس کے لوگ بہت عزت کرتے تھے، آپ نے اسی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا اور نام لے کے کہا، اے یزید، خدا کی قسم تو نے بہت ظلم کیا ہے، اور تو نے اپنے گوشت کو خاندان رسالت کا خون بہانا اور حد کے حرمت کرنا تمہارے کندھوں پر ہے۔ تم رسول خدا کے پاس جاؤ گے، یعنی آپ نے محشر کا ذکر کیا کہ جب تم رسول خدا کے پاس جاؤ گے جس وقت خدا سب کو جمع کرے گا، اور خدا فرماتا ہے کہ جو خدا کے رستے میں شہید ہو جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پاتے ہیں۔ آل عمران کی 179 آیت میں یہی ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ خدا حاکم ہے اور محمد مدعی ہیں اور جبرائیل اس کے مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ اور جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تجھے لوگوں کی گردن پر سوار کیا ہے، ان قریب تو اس کے حالات کو جان لے گا۔ یعنی آپ نے یزید کو اشارہ دیا کہ جنہوں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، کیونکہ ظلم کے عوض ایک برا نصیب ہے اور تمہاری پناہ گاہ بدتر اور فوج کمزور ہے۔ اگرچہ حالات زمانہ اس وقت، یعنی بی بی نے بڑی بے چارگی سے آپ نے کہا کہ یعنی میں تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن تجھ جیسے آدمی کے ساتھ، اور میں زینب اس دربار میں اور اس ماحول میں بات کر رہی ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا ان قریب تو اس کے حالات کو جان لے گا، کیونکہ ظلم کے عوض ایک برا نصیب ہے اور تمہاری پناہ گاہ بدتر اور فوج کمزور ہے۔ اگرچہ حالات زمانہ مجھ کو تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے کھینچ لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری اہمیت میری نظر میں ناچیز اور بہت زیادہ ملامت شدہ ہے، اور میں کیا کروں؟ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور میرا سینہ جلتا ہے، اور مجھے تعجب ہے کہ خدا کی فوج کے نیک لوگ شیطان کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے جو کہ ہمارے آزاد کردہ غلام تھے۔ یعنی بی بی نے پھر وہی فتح مکہ کا ذکر کیا کہ جب یزید کے دادا کو، اس کی دادی کو میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ ہمارے آزاد کردہ غلام تھے اور یہی ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہوئے، اور ان کے منہ ہمارے گوشت کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور یہ پاک اور پاکیزہ بدن تمہارے درندوں کی خوراک بنا ہوا ہے۔ اور میری بیوی رو بھی رہی تھی اور بات بھی کر رہی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا اگر آج ہم کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہو تو جلد از جلد تم دیکھ لو گے کہ ہم تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے، اور جو کچھ آگے تم بھیج چکے ہو اس کو ضرور دیکھو گے۔ پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اور پھر آپ نے رب کریم کا ذکر کرنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا میں خدا سے شکایت نہ کروں گی اور اس پر توکل کروں گی، جو ہیلا اختیار کرنا چاہو کر لو۔ یعنی آپ کو امید تھی کہ شاید اب یہ اور ظلم کرے گا، تو آپ نے کہا جو ظلم کرنا ہے، جو اقدام کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کوشش کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا تھا کہ تو نے جس طرح سے شام کا بازار سجوایا، جس طرح سے اس وقت تو ہمیں ننگے سر اس بھرے دربار میں شرابیوں کے سامنے تو نے کھڑا کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو کچھ تو آگے بھیج چکا ہے تو اس کو ضرور دیکھے گا۔ پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کو جائز قرار نہیں دیتا۔ میں خدا سے شکایت نہ کروں گی اور اس پر توکل کروں گی، جو ہیلا اختیار کرنا چاہو کر لو، یعنی جو ظلم تو ابھی اور بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم نہ خدا کے نام کو مٹا سکتے ہو
نہ وحی کے نور کو بجھا سکتے ہو، کیونکہ وہ خیزران کی چھڑی میرے مولا کے ہونٹوں پہ مار کے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا حکومت کے لیے، نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی پیغام آیا تھا۔ تو میری بیوی نے اس بات کے اس کو جواب دیا کہ نہ تو خدا کے نام کو مٹا سکتا ہے، نہ وحی کے نور کو بجھا سکتا ہے، اور تم اس پیغام تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری رائے سست ہے، تمہاری اور پھر میری بیوی نے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ پیشین گوئی کی کہ تمہاری حکومت کی مدت بہت کم ہے، تمہاری جماعت پراگندہ ہو جائے گی، اور اس روز ندا دینے والا ندا دے گا کہ آکاش ہو جاؤ کہ خدا کی لعنت ہے ظالم جماعت پر، اور حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے ہم کو سعادت اور مغفرت کے ساتھ جنم دیا اور ہمارے آخر کو شہادت اور رحمت پر فائز کر دیا۔ میں خدا کی درگاہ سے ان شہداء کا اجر کامل چاہتی ہوں، اور خدا ان کے اجر میں اضافہ کرے اور ہمیں نیک لوگوں میں سے قرار دے۔ وہ مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے، ہمارے لیے خدا کافی ہے اور اچھا وکیل ہے۔ میری بیوی نے شروع بھی الحمد سے کیا تھا، ختم بھی خدا کی تعریف سے اپنا خطبہ کیا، اور آپ نے سب سے بہترین ایک ایسی تسبیح پڑھی کہ جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی ظالم، جابر اور بدترین دشمن کے سامنے ہوں تو ہمیں وہ تسبیح ہمیشہ پڑھتی رہنی چاہیے۔ یہ میری بیوی جناب زینب سلام اللہ کی یہ تسبیح ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس سے بڑی کوئی تسبیح ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے میری بیوی کہہ رہی ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل تو میرا اللہ ہے، اور نعم النصیر وہی میرا مددگار ہے، کہ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو چاہے جتنا مرضی تو نے ظلم کر لیا، اور تو نے ظلم کی آخر یہ کی کہ ہمیں بازاروں میں بن مقنع و ردا گھمایا، اس کے باوجود ہم خدا کو نہیں چھوڑتے، اور ہم یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے جد ابو طالب کی سنت کو پورا کیا، اور آپ نے دیکھا جناب سید سجاد کی طرف اور کہا قم یا سیدی یا مولائی، اٹھ میرے سید، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے امام، اور اب تو بتا دے کہ جو تو بتانا چاہتا ہے۔ اس تمام لوگوں کے سامنے خطبہ دے۔ اور میری شیر دل بی بی نے یہ تمام تقریر کرنے کے بعد آپ جب خاموش ہوئیں تو اس وقت آپ کے خطبے سے اس دربار کی فضا تبدیل ہو چکی تھی۔ لوگ حیران ہو کے سادات کو دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آل رسول ہیں کہ جنہیں تو نے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کہیں سفیر روم کھڑا ہو رہا تھا، کہیں ابو برزہ سلمہ کھڑے ہو رہے تھے، یعنی دربار کا ماحول میری بیوی کے خطبے سے ایک دم تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر ہے، اور یزید ایک دم خاموش بیٹھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے بے اولاد کو اولاد عطا کر دینا۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے جناب سید سجاد کی بیماری کا، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میرے مولا انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا سخاوت حسن کے صدقے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر۔ اے میرے مولا ان مقروض کے جن کے قرضے ہیں ان مقروض کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، یا محمد و آل محمد یا امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت
کریں، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دیں۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، ہماری عاقبت بخیر کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔